اس کے بعد آتا ہے ہمارے زمین کا بڑا بھائی یعنی جوپیٹر، جسے جائنٹ پروٹیکٹر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمین سے 300 گنا بڑا ہے اور اس کی گریوٹی اتنی طاقتور ہے کہ یہ اپنے مدار میں آنے والے ایسٹرائڈ اور کامٹس کو یا تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے یا ان کا راستہ بدل دیتا ہے۔ اگر جوپیٹر نہ ہوتا تو یہ تمام ایسٹرائڈ اور کامٹس زمین پر آتے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ جوپیٹر کی موجودگی کے بغیر زمین پر ہر 100 سال میں ایک تباہ کن امپیکٹ ہو سکتا تھا، اور ویسا امپیکٹ جو 8 سے 65 ملین سال پہلے آیا تھا اور اس نے ڈائناسورس کو بالکل ختم کر دیا تھا۔ یعنی جوپیٹر بڑا بھائی بن کر ہمیں بچا رہا ہے، ایک اور محفوظ چھت۔ اس کے بعد آتا ہے ارتھس میگنیٹک فیلڈ، جسے میگنیٹوسفیئر کہا جاتا ہے۔ یہ خلا میں پھیلا ایک ایسا انویزیبل شیلڈ ہے جو ہمیں سورج کی مہلک، سولر ونڈ اور کاسمک ریز سے بچاتا ہے۔ یہ زمین کو روزانہ 138 ملین ٹن سولر مٹیریل سے بچاتا ہے۔ یہ وہ محافظ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا مگر ہر پل ہماری حفاظت کر رہا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ارتھس ایٹموسفیئر۔ زمین کا ایٹموسفیئر یہ صرف ہوا کا ایک غلاف نہیں، یہ ایک ملٹی لیئرڈ شیلڈ ہے، ایک ملٹی لیئرڈ چھت ہے۔ اوزون لیئر زمین پر آنے والی ہارمفل الٹرا وائلٹ یا یووی ریڈیشن کو 97 سے 99% تک جذب کر لیتا ہے، ورنہ یہ ریز سکن کینسر سے لے کر فصلوں کی تباہی تک کا باعث بن سکتی تھی۔ روزانہ تقریباً 48 ٹن میٹیئرز زمین کی طرف آتے ہیں، مگر ایٹموسفیئر انہیں زمین پر پہنچنے سے پہلے ہی فرکشن سے جلا دیتی ہے۔ ذرا سوچیں، زمین کی یہ تمام پرتیں، یہ تمام لیئرز حفاظتی چھتوں کی طرح ہماری حفاظت کر رہی ہے، جس کی وجہ سے ہماری زمین اس خطرناک کائنات میں بھی محفوظ ہے۔ کیا یہ اتفاق ہے یا کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے؟ قرآن شریف سورہ انبیاء میں آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، لیکن یہ لوگ اس آسمان کی نشانیوں کو دھیان میں نہیں لاتے۔ یعنی 6 صدی میں قرآن شریف فرما رہا ہے کہ ہم نے آپ کے اوپر حفاظتی چھتیں ڈال دی ہے، بلکہ یہ بھی بتاتی ہے کہ اس میں آپ کے لیے نشانیاں ہیں جنہیں آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ حفاظتی چھتیں جو 2025 میں ہم سن کر حیران ہو جاتے ہیں، قرآن مجید نے 6 صدی میں ان کا ذکر کیا، لیکن کیسے؟ اور صرف یہی نہیں کہ اس کا ذکر کیا، اس کا ذکر کہاں پہ کیا؟ اب ذرا آپ اس بات پر غور کریں۔ سورہ انبیاء وہ صورت ہے جس میں کفار نشانی مانگتے ہیں، تو سورہ انبیاء سے زمین اور آسمان کی طرف اشارہ کرتی ہے اور پھر کہتی ہے کہ اس قرآن شریف پر غور و فکر کرو۔ اور پھر اسی صورت میں آیت نمبر 30 میں وہ آیت پیش کی جس میں زمین اور آسمان کے ایک وقت پہ ساتھ ہونے کا ذکر تھا، جسے سائنس بگ بینگ کے طور پر جانتی ہے۔ اور اس کے بعد کی آیت فوراً 31 نمبر آیت میں سورج اور زمین کی دونوں کی گریوٹی کا ذکر 31 نمبر آیت